بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا دعوا المراء فی القرآن، قرآن میں جھگڑے کو چھوڑ دو، فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا فی القرآن، امتیں لعنت کی مستحق اس وقت ہوں گی جب وہ قرآن میں جھگڑیں گے۔ فإن مراء فی القرآن کفر، اور قرآن میں جھگڑنا جو ہے یہ انسان کو کفر تک بھی لے جاتا ہے۔ اتفاق سے صبیغ بن عسل یہ کیسا انسان تھا؟ آج کل اس طرح کے بڑے انسان ہیں اور آپ سنتے ہوں گے، یہ جب مدینے میں آیا تو اتفاق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اور آ کے لوگوں کو اس طرح کی شوشے چھوڑنے لگ گیا۔ کہتا کون کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے کلام ہوئی ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کا یہ معنی تو نہیں ہے۔ یہ بات جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، کہتے ہیں بلاؤ ذرا اسے، اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہو مسلمان اور قرآن کی آیتوں کے ساتھ یہ انداز اپنائے، اس کو بلاؤ ذرا۔ اور اس کے آنے سے پہلے کھجور کے ڈنٹھل تیار کر لیے اور بیٹھ گیا۔ سنن دارمی کی روایت ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا وہ شخص، کہتے من انت، کون ہے آپ؟ قال انا صبیغ، میں صبیغ۔ کہتے انا عمر عبداللہ، میں اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ تم کہتے ہو کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام نہیں کی؟ کہتا ہاں۔ آپ کہتے ہو کہ ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہے، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ پھر اگلا کام پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا جس کی ضرورت تھی، شروع ہو گیا مارنا۔ جب خون سر سے نکلا کہتے یا امیر المؤمنین قد ذهب قد طار ما في رأسی، اب بس کر دے، جو خناسی میرے دماغ میں تھی وہ نکل گئی۔ ان لوگوں کا علاج یہ ہے، اسلام کا دعویٰ کرنے والا اور مجرم قرآن پہ اعتراض کرتا ہے، اسلام کیسا ہے اس کا؟ آج دنیا تعجب کی بات ہے کہ ایسے شخص بھی کہتے ہیں بہت اچھی بات کر رہا ہے، یہ پہلا بندہ دیکھا جو قرآن پہ اعتراض اٹھا رہا ہے، بڑا قابل ہے، یہ تو خناس اور خبیث ہے۔ اللہ کی کلام پہ اعتراض کرنے والے کو تم کہتے ہو کہ بڑا قابل ہے؟ اس کا علاج وہ ہونے والا ہے جو سیدنا عمر نے کیا تھا، اس کے بغیر تو اس کا علاج نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر کو اللہ جل جلالہ نے بڑی ہمت دی تھی۔ زیاد بن حدیر کو کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہیں پتہ ہے اسلام بوڑھا کیسے ہوتا ہے؟ کہا اسلام بھی بوڑھا ہوتا ہے۔ کہا اسلام کا بڑھاپا یہ ہے جس طرح بوڑھا انسان بیساکھیوں سے چلتا ہے، سہارا طلب کرتا ہے، اسلام کو آن کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ کہا کب بوڑھا ہوتا ہے؟ کہا یہ اس وقت بوڑھا ہوتا ہے جب منافق جو ہیں وہ قرآن میں جھگڑنے والے بن جاتے ہیں۔ جدال المنافق بالکتاب وحکم الائمۃ المضلین، جب گمراہ لوگ جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا قرآن کیا کہتا ہے۔ وذلت العالم، علم والا اگر علم کی صحیح بات نہیں کرتا عدل و انصاف کی تو اسلام بوڑھا ہو جاتا۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوگا، بڑے بڑے اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن پہ اپنی اپنی موش گافیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، بس جی جو قرآن میں آئے گا ہم تو اس کو مانیں گے، اس کا تو حدیث میں تذکرہ، قرآن میں تو تذکرہ ہے ہی نہیں۔ جب تک آپ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن کی فہم ممکن ہی نہیں، آپ کبھی فتنے سے نہیں بچ سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو آگے چلانا چاہوں گا۔ قرآن میں یہ تو آیا ہے نا کہ اقیموا الصلاۃ، تم نماز پڑھو، آیا ہے۔ قرآن مجید کی کس صورت میں یہ تذکرہ ہے کہ آپ نے صبح کی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر کی 10 رکعتیں پڑھنی ہیں، عصر کی بھی 4 اور مغرب کی 5 آپ پڑھ لیجئے گا، اور عشاء کی جو ہے آپ نے 9 رکعتیں پڑھنی ہیں؟ یہ قرآن مجید کے کس بارے میں، کس صورت میں اس کا تذکرہ ہے کہ آپ نے رکوع میں یہ دعائیں پڑھنی ہے، سجدے میں یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اور آپ نے التحیات میں یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اور نماز کے بعد یہ اذکار کرنے ہیں؟ یہ کس صورت میں لکھا ہے؟
جب تک آپ اللہ کے رسول سے نہیں پوچھیں گے، جب تک حدیث نہیں پڑھیں گے، آپ کو نماز کا مفہوم سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ اور کچھ لوگ فتنے باز اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جو سمجھ آئے، لغت عرب کسی کو آتی ہے تو قرآن سمجھ سکتا ہے۔ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ الصلاۃ کی عربی زبان میں 18 معنی ہیں، اور ان میں ایک معنی رائڈنگ کا بھی ہے، گھوڑ سواری کا بھی، ایک معنی آگ تپانے کا بھی ہے۔ اگر آج کل کے موسم میں کسی کو شوق ہو اور آرام سے گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑا دوڑائے، واپسی میں آ کے ہیٹر لگا کے ڈرائی فروٹ سامنے رکھے اور آگ بھی تپائے اور ڈرائی فروٹ کھائے اور کہے میں نے نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز تو ہو گئی نا۔ یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں عربی جانتا ہوں تو میں قرآن کو سمجھ سکتا ہوں۔ قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک محمد مصطفیٰ سے پوچھا نہ جائے۔ قرآن کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک صاحب قرآن سے نہ پوچھا جائے۔ کسی بھی کتاب کی قیمت آتھر سے ہوتی ہے، لکھا کس نے ہے، اس کتاب کو دنیا میں پیش کس نے کیا ہے، محمد مصطفیٰ نے کیا ہے۔ تو سب سے زیادہ تو اس کو پتا ہے نا اس قرآن میں کیا آیا ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، قرآن میں حکم ہے۔ کون بتائے گا کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں 7.5 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ ہوگی؟ کہیں لکھا ہے؟ کس صورت میں ہے کہ 52.5 تولے چاندی ہو تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے؟ اور کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ 30 گائے ہوں تو آپ نے کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ 40 ہوں تو کتنی دینی ہے؟ اونٹ جتنے ہوں تو پھر کتنی زکوٰۃ ہے؟ یہ ساری تفصیلات سکھائی ہے تو محمد کریم نے سکھائی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتار دیا، اس کی وضاحت عمل سے آپ نے کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تو اترا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ کسی کے پاس جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، وہ حج کرے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آپ نے بیت اللہ کے 7 چکر لگانے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ پہلے 3 چکر میں پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، باقی 4 چکر آرام سے لگانے ہیں، پھر صفا مروہ میں یہاں آپ نے دوڑنا ہے، منا جانا ہے، مزدلفہ اور عرفات جانا ہے، یہ اعمال کرنے ہیں۔ اس کی تفصیل قرآن میں کہاں ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر نے سمجھائی ہے۔ جب تک حدیث نہیں انسان پڑھتا اس وقت تک قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج سنیے، وہ کہا کرتے تھے انہو سیأتی ناس یجادلونکم بشبہات القرآن۔ مسلمانوں، ایک وقت آنے والا ہے لوگ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے قرآن مجید کی مشابہ چیزوں کے ساتھ۔ فخذوہم بالسنن، ایسے لوگوں کو تم پکڑنا سنت کے ساتھ۔ فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ، جو حدیث پڑھنے والے ہیں وہی صحیح قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ علاج صحابہ کرام کو بھی سمجھایا تھا۔